السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، آیات مقدسہ 13 اور 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو جاری ہے۔ اس رکوع کا جب آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے یہود بنی نذیر کے ساتھ معاہدہ کرنے والے جو منافقین ہیں ان کا منظرنامہ پیش کیا ہے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا اس میں منافقین کو دھوکے باز کہا گیا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، یہ جو دھوکے باز ہیں، دغا باز ہیں، منافق ہیں، انہوں نے بنی نذیر سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم اگر آپ کو نکالیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، ہم کبھی بھی آپ کے مقابلے میں کسی کی پیروی نہیں کریں گے، اور اگر قتل آپ کو کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم مدد کریں گے۔ 3 باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے تینوں میں ارشاد فرما دیا واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ تینوں میں جھوٹے ہوں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ منافق بزدل یہ کبھی جنگ میں آ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو لالچی اور مفاد پرست ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، اس کے دل تو بیمار ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بنو نذیر کے ساتھ ہو کر وہ مسلمان سچی جماعت کا مقابلہ کر لیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں، ان کے رویے ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تمہارا ڈر اشد زیادہ ہے، یعنی زیادہ ڈر زیادہ ہے فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ سے ان منافقین کے دلوں میں سچی جماعت کا زیادہ ڈر ہے۔ بھائی اللہ سے ڈرنا ہوتا تو پہلے ہی ڈر جاتے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رہنمائی سچی ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کو اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ پہلے ہی ڈر جاتے، لیکن اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ آج کتنا ڈر ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا۔ یہ جتنے ظالم مافیا قومی سطح پر اور ریجن میں بظاہر مسلمان ہیں، لیکن یہود و نصارہ کے سسٹم کو غالب کیا ہوا ہے، صہیونی طاقتوں کے انڈر ہے، کیا اللہ سے ڈرتے ہیں؟
نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے حج بھی کرتے ہیں، مہنگے حج کرتے ہیں، VIP حج. یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نام کا ڈروایا، صرف نام کا ڈر. میرے عزیزو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کیسے شیطان اور شیطانی فلسفی اور اس کے سسٹم پہ چل سکتا ہے؟ یہ منافقین اللہ سے کوئی نہیں ڈرتے، آپ سے ڈرتے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس سچی جماعت نے جب مقابلہ کرنا ہے پھر ان کو قتل کیا جائے گا، پھر ان کو سزا دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، جیسا کہ بنو نذیر کے ساتھ ہو رہا ہے. بڑے بڑے اپنے آپ کو یہ سرمایہ دار سمجھتے تھے، ہم بڑے طاقت والے ہیں، بڑے جوان تھے یہ، لیکن وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ نے ڈر ڈال دیا. اسی طرح ان منافقین کے دلوں میں اللہ نے ڈر ڈال دیا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. بہت پیاری بات کی اللہ رب العزت نے. یہ وہ قوم ہے جس کا فہم نہیں ہے، جو عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کس فلسفی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے میں ہے. ان کی عقل میں، ان کے فہم میں، سمجھ میں صرف ذاتی اغراض ہیں، وقتی مفادات ہیں، مفاد پرستی ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے کھول کے ارشاد فرما دیا. میرے عزیزو، آج بھی ہمیں سمجھ کی ضرورت ہے. کس سمجھ کی؟ جس میں اجتماعیت ہے، جس میں عدل ہے، جس میں انسانی حقوق کی پاسداری ہے، جس میں غلامی سے آزادی ہے، ظلم کا خاتمہ ہے. ہمیں آج بھی اس فہم کی ضرورت. لا یقاتلونکم جمیعا. سنیے، یہ یہود بنی نذیر، یہ منافقین، ان کی کیفیت یہ ہے لا یقاتلونکم، یہ آپ سے جنگ نہیں کر سکتے جمیعاً، اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں یہ جنگ نہیں کریں گے، بلکہ الا فی قرم محصنہ، یا تو جو ان کے سردار ہیں بڑے بڑے، وہ قلعوں کے اندر بند ہو کے جنگ کریں گے. دوسرے نمبر پر او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے وہ چھپ کر درختوں کی اوڑ میں، دیوار کو سامنے رکھ کے اس کے پیچھے سے یہ جنگ کر سکتے ہیں. ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ میدان میں سامنے مقابلہ کر لیں. یہ کمزور لوگ ہیں. میرے عزیزو، یاد رکھو، آج کا بھی دشمن جس کو قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہود و نصارہ، یہ صہیونی طاقتیں جو آج امریکہ کی چھتری میں جمع ہے، جنہوں نے اسرائیل کو قائم کیا اور اسرائیل کو قائم کر کے مشرق وسطیٰ میں پڑوسی ممالک پر قبضے کیے، ان کے حکمرانوں کو خریدا. آج بھی یہ بزدل ہے. اگر ایک سچی جماعت آج بھی اٹھے گی، یہ بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ اکٹھے ہو کر میدان میں اتر کر مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں، وہ قلعوں میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے سردار، اور یا دیواروں کے پیچھے سے. بعضهم بینہم شدید، بعض اوقات آپس میں بڑی سخت جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسروں کو گالی گلوچ کریں گے، یہ صرف اپنے اپنے مفادات کی خاطر. ہمارے ہاں
جماعتیں ایسی کرتی ہیں، جتنے سیاسی پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بولتی ہیں جیسے کبھی آپس میں ملنا ہی نہیں ہے، لیکن اصل ایک دوسرے کے خلاف بولنا جو ہے یہ کوئی ویژن کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کا ویژن ایک دوسرے کے مخالف ہے، کوئی ان کا نظریات کوئی فلسفی خلاف ہے، مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ جب مفادات پورے ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا تحسبہم جمیعا، آپ سمجھتے ہیں یہ اتحاد بنا لیا ہے انہوں نے۔ کتنے اتحاد بنتے ہیں پاکستان کے اندر اور کتنے ٹوٹتے ہیں، دیکھیں میرے عزیزو آپ کے سامنے ہے۔ اور اللہ نے نقشہ کشی ارشاد فرمائی تحسبہم جمیعا، آپ ان کو اکٹھا خیال کرتے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، اور ان کے دل جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، دل آپس میں نہیں ملتے۔ کبھی کسی بزدل کا دل، مفاد پرست کا دل، لالچی اور خود غرض کا آپس میں مل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر بندے کا اپنا مفاد ہے، جب تک مفاد نکلتا رہتا ہے اکٹھے ہوں گے۔ ایک کا بھی، ایک سیاسی پارٹی اور مافیا کا مفاد پورا نہیں ہوگا مخالفت شروع کر دیں گے، جب پورا ہوگا پھر دوستی ہو جائے گی۔ یہی تو ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، سنیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایسے رویوں والے، ایسے مزاج والے مفاد پرست طبقات یہ ایسے ہیں جن میں عقل نہیں ہے۔ پیچھے فرمایا لا یفقہون اور یہاں فرما دیا لا یعقلون۔ بتائیے عقل مند کون ہے؟ آج کس کو عقل مند تم سمجھتے ہو؟ جس کے پاس دولت ہے، وسائل ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، اسلحہ ہے، زور ہے، طاقت، ظاہری شان و شوکت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے۔ اور بھائی اللہ تو ایسی قوم کو عقل مند نہیں کہہ رہے، یہ تو بیوقوف ہے۔ جو انسانیت کے حقوق چھینتے ہیں وہ عقل مند ہے، وہ بیوقوف ہے۔ جو انسانوں میں غلامی پیدا کرتے ہیں، ظلم پیدا کرتے ہیں، مہنگائی پیدا کرتے ہیں، ٹیکسز لگاتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قوم لا یعقلون۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔